السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بیوہ بہن جب میرے گھر رہنے کے لیے آئی تو دن رات میری بیوی میری بہن کی شکایتیں لگاتی کہ وہ میرے بچوں کو مارتی ہے اور گھر میں کام کاج بھی نہیں کرتی اور راشن بھی ادھر ادھر کر دیتی ہے۔ میں ہر بار اپنی بیوی کی باتیں سن کر چپ کر جاتا۔ ایک روز میں نے دیکھا کہ میری بہن میرے بڑے بیٹے کو مار رہی ہے۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ میں نے غصے میں بہن کو گھر سے نکال دیا۔ کئی سال کے بعد جب میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور میں فٹ پاتھ پر پڑا اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا تو اچانک میری بہن آپ کچھ کہتے کیوں نہیں؟ عابدہ نے آج پھر مزمل کو مارا ہے، ہمارے ہی دروازے پر پڑی ہے اور ہمارے ہی بچوں کو جینے نہیں دیتی۔ رضوانہ کے تیور بہت خطرناک تھے۔ میں جیسے ہی کھانا کھا کر کمرے میں پہنچا تو اس نے فوراً سے اپنی شکایتوں کا پنڈورا باکس کھول دیا۔ عابدہ دسترخوان پر موجود نہیں تھی۔ پوچھنے پر امی نے بتایا کہ اس کے سر میں درد ہے۔ میری بہن کو بیوہ ہوئے 5 ماہ ہونے کو آئے تھے۔ جب سے وہ گھر آئی تھی بیوی کی شکایتیں ہی ختم نہیں ہوتی تھیں۔ وہ بار بار مجھے بھڑکاتی کہ میں جا کر اپنی بہن سے لڑوں جھگڑوں۔ کبھی میں غصے سے ٹال جاتا اور کبھی میں بہن کو جا کر سخت باتیں سنا دیتا۔ وہ اللہ کی بندی نظر نیچے جھکائے میری ساری باتیں سنتی رہتی۔ اس کی 2 سال کی ایک چھوٹی سی معصوم بیٹی تھی جو دودھ پیتی تھی۔ میری بیوی کو اس بات پر بھی اعتراض تھا کہ میری بہن اپنی بیٹی کو دن میں کئی بار فیڈر بنا کر دیتی ہے اور اس سے میرے بچوں کو دودھ نہیں ملتا۔ اس معاملے میں میرا دل بھی تنگ پڑ جاتا تھا اور میں نے باقاعدہ طور پر اپنی بہن کو کہا تھا کہ اگر اسے اپنی بچی کو دودھ پلانا ہے تو وہ اپنے سسرال سے پیسے منگوا لیا کرے۔ یہ سن کر میری بہن نے ایک خاموش نظر آنسوؤں بھری میرے چہرے پر ڈالی تھی اور لمبی سانس لے کر چپ ہو گئی تھی۔ میری ماں نے بھی اس بات پر مجھے اچھے خاصے طعنے دیے تھے مگر میں تو بس اپنی بیوی کی باتوں میں چلتا تھا، جس کا کہنا تھا کہ بہن کے گھر واپس آنے سے میرا خرچ دگنا ہو چکا ہے۔ اکثر وہ تنخواہ کی کمی کی شکایت کرتی۔ میری بھانجی کا نام ایمان تھا، میں نے ہی رکھا تھا یہ نام۔ اسے جنت کا پھول کہہ کر وہ پکارتی تھی۔ وہ بہت زیادہ پیاری تھی، روتی بھی نہیں تھی۔ اب اس کی ماں اسے دودھ کی جگہ فیڈر میں پانی بھر کے دے دیتی تھی اور وہ تھوڑا سا پیتی اور فیڈر پھینک دیتی تھی۔ یہ دیکھ کر کبھی کبھی مجھے شرمندگی سی ہوتی، لیکن پھر اپنی بیوی کی باتوں کا اثر دل پر غالب ہو جاتا تھا اور میں اسے نظر انداز کر دیتا تھا۔ میری بہن نے محلے کی عورتوں کے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے تھے۔ جب سے عابدہ واپس آئی تھی میں نے نوٹ کیا تھا کہ رضوانہ اب گھر کے کام کاج نہیں کرتی بلکہ ساری ذمہ داری تقریباً عابدہ کے کندھوں پر ڈالی ہوئی ہے۔ محلے والے بھی بیوہ سمجھ کر اسے اچھی خاصی سلائی دے جاتے تھے۔ اس بات کا میری بیوی کو بڑا دکھ تھا۔ اب ہر روز اس بات پر لڑائی ہوتی تھی کہ رضوانہ چلاتی تھی کہ عابدہ نے کام وقت پر نہیں کیا۔ کبھی کہتی کہ عابدہ کی وجہ سے کھانا وقت پر نہیں بنتا تو بچے بھوکے رہ جاتے ہیں۔ میرے 3 بچے تھے اور تینوں ہی بے حد شرارتی تھے۔ اکثر وہ میری بھانجی کو مارتے، اس کے بال کھینچتے تھے۔ وہ بچی سارا دن یا اپنی ماں کے پیچھے چھپی بیٹھی رہتی یا پھر اپنی نانی کا دوپٹہ پکڑ کر ادھر سے ادھر گھومتی رہتی تھی۔ میں عابدہ کو ٹوکتا رہتا تھا کہ وہ بھابھی کی مدد نہیں کرواتی۔ اماں اس بات پر احتجاج کرتی اور بتانے کی کوشش کرتی کہ سارا کام ہی عابدہ کرتی ہے، لیکن عابدہ اماں کو روک دیتی تھی کہ بھیا سے کچھ مت کہو۔ 1-2 بار عابدہ کے لیے بہت مناسب رشتے بھی آئے۔ میں نے رضوانہ سے کہا کہ ہم اسے دوبارہ سے اس کی شادی کروا دیتے ہیں، تو رضوانہ نے یہ کہہ کر واویلا مچایا کہ دوبارہ سے عابدہ کی شادی پر خرچ نہیں کر سکتی۔ اس کی اس بات میں بھی وزن تھا کیونکہ عابدہ کے سسرال والوں نے
اسلم کے مرتے ہی اسے گھر سے باہر کو نکال دیا تھا اور جہیز کا سامان بھی واپس نہیں کیا تھا۔ اب اگر عابدہ کا کسی اچھی جگہ رشتہ کرتا تو مجھے ایک بار پھر اس کے لیے سارا انتظام کرنا پڑتا۔ اچانک سے اماں بیمار ہو گئی۔ میں نے علاج معالجے کی کوشش کی لیکن 1 مہینے کے اندر اندر ہی اماں انتقال کر گئی۔ اس وقت مجھے دلی صدمہ پہنچا۔ عابدہ اس روز اتنی ٹوٹ کر روئی کہ کسی کے چپ کروانے سے چپ نہیں ہوتی تھی۔ میں بڑے بھاری دل کے ساتھ اپنی ماں کی تدفین کر کے واپس لوٹا تھا۔ گھر ایک دم سے خالی خالی ہو گیا تھا۔ ایمان ہر وقت اماں کو ڈھونڈتی پھرتی تھی۔ اب اس کمرے میں میرے بچے رہنے لگے تھے جہاں اماں رہتی تھی۔ عابدہ شروع دن سے ہی ایک پرانے سے اسٹور میں رہتی تھی، کیونکہ میری بیوی کہتی تھی کہ سلائی والی جب بھی آتی ہیں گھنٹوں بیٹھی رہتی ہیں اور ان کی وجہ سے سارے گھر میں مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک روز تھکا ہارا میں کام سے لوٹا تو سامنے کا منظر بڑا عجیب تھا۔ عابدہ نے میرے بڑے بیٹے مزمل کو تھپڑ دے مارا تھا۔ میری بیوی نے یہ دیکھ کر گھر کو سر پر اٹھا لیا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ ابھی اور اسی وقت اس منحوس کو یہاں سے نکالو۔ مجھے بھی یہ دیکھ کر سخت غصہ آ گیا تھا کہ میری بہن نے میرے سامنے ہی میرے بیٹے کو تھپڑ دے مارا۔ اگر میں گھر پہ نہیں ہوتا تو یہ میرے بچوں کے ساتھ کیا کرتی ہوگی۔ مجھے اپنی بیوی اب ٹھیک لگ رہی تھی جو عابدہ کے ساتھ اتنا سخت رویہ رکھتی تھی۔ میں فوراً سے غصے سے عابدہ کی طرف بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا اور غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا، احسان فراموش لڑکی، تم میرے گھر میں میرے ہی بچوں پر ہاتھ اٹھا رہی ہو۔ میں نے تمہیں گھر میں رکھا اور عزت سے 2 وقت کی روٹی کھلا رہا ہوں، بدلے میں تم مجھے یہ صلہ دے رہی ہو۔ تمہاری بھابھی ٹھیک ہی کہتی تھی کہ تم میرے بچوں سے جلتی ہو اور انہیں برداشت نہیں کرتی۔ اگر تمہیں اپنی عزت کا خیال نہیں ہے تو مجھے بھی دنیا کی پرواہ نہیں۔ ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ۔ عابدہ صدمے سے میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، بھائی میں کہاں جاؤں؟ میرے پاس کون سی جگہ ہے؟ سسرال والوں نے بھی گھر سے نکال دیا اور اب آپ بھی۔ میں اپنا اور اپنی بیٹی کا خرچ خود اٹھا رہی ہوں۔ مجھے رہنے کے لیے یہ چھت میسر ہے، اور بھائی یہ گھر میرے بھی باپ کا ہے۔ آپ یہ بات بھول رہے ہیں کہ آپ یا بھابھی مجھے گھر سے نہیں نکال سکتے۔ میں نے عابدہ کو کبھی اپنے سامنے اس طرح سے بولتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دل و دماغ غصے سے گھوم گیا تھا اور میں نے عابدہ کو تھپڑ دے مارا۔ ننھی معصوم ایمان یہ دیکھ کر بری طرح سے رونے لگ گئی تھی۔ میں نے اپنی بیوہ بہن کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا صحن میں لے گیا۔ میری بیوی اس دوران مسلسل چیختی رہی۔ محلے کی کچھ عورتیں اپنی چھت پر کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ میری بہن نے شرمندگی کی وجہ سے اپنا دوپٹہ آگے کو کھینچ لیا تھا کہ کہیں کوئی اس کا چہرہ نہ دیکھ لیں۔ میں نے دروازہ کھولا اور اسے دھکے دے کر گھر سے باہر پھینک دیا۔ اس وقت اس کے پیروں میں جوتے بھی نہیں تھے۔ ایمان اپنی ماں کے سینے سے چمٹی ہوئی تھی۔ میری بیوی نے چند ہی لمحوں میں عابدہ کے سوٹ کیس میں اس کے کپڑے ڈالے اور بچی کا کچھ سامان ڈالا اور اسے بھی گھر سے باہر کو پھینک دیا۔ میری بہن گھر کے دروازے سے یوں چمٹی کھڑی ہوئی تھی جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں کے پیروں سے لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ پہلے وہ دبی دبی سسکیاں لے کر رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بھیا مجھے گھر سے مت نکالو، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، مجھے گھر میں ایک کونے میں پڑا رہنے دو، میں کچھ نہیں مانگتی، میری چھوٹی سی معصوم بچی ہے، میں اسے لے کر کہاں دھکے کھاتی پھروں گی۔ لیکن میں اور میری بیوی گنگے بہرے بن کر گھروں میں بیٹھے رہے تھے۔ میرے تینوں بچے پہلے سہمے ہوئے تھے لیکن اب پھپھو کی آہوزاری سن کر رونے لگ گئے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ ماما
پھپھو کو اندر بلا رہے ہیں، وہ ننھی ایمان کو لے کر کہاں جائے گی؟ میری بیوی نے بچوں کی یہ بات سن کر انہیں ڈانٹا اور کمرے میں بھیج دیا۔ ایک دم گلی سے عابدہ کی دھاڑیں مار مار کر رونے کی صدائیں بلند ہوئی تھیں۔ اب وہ مجھ سے اور میری بیوی سے معافیاں مانگ رہی تھی۔ میں سختی سے اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ میری انا پر اس بات کی بہت شدید چوٹ لگ گئی تھی کہ عابدہ نے اس گھر میں اپنا حصہ ہونے کی بات مجھے جتلا دی تھی۔ میری ہمیشہ سے یہی خواہش تھی کہ میں عابدہ کو اس کا حصہ نہیں دوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد عابدہ کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ مغرب کا وقت ہو رہا تھا، اذان ہو رہی تھی۔ اچانک میری نظر اماں کے کمرے میں لگی ہوئی تصویر پر پڑ گئی تھی، جس میں عابدہ اور میں اماں کے گلے میں بازو ڈال کر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے ایسا لگا کہ اماں کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میری بیوی نے بڑی مدت کے بعد بہت دل سے گوشت کا سالن بنایا ہوا تھا اور گرم گرم روٹیاں ڈال رہی تھی۔ ہمیں کہنے لگی، چلو دسترخوان لگا لو، کھانا کھاتے ہیں۔ میرا بڑا بیٹا مزمل، بیٹی کنزہ اور چھوٹا بیٹا حماد بہت زیادہ اداس تھے۔ جب کھانا لگا تو میری طرف دیکھ کر کہنے لگے، بابا جان، معلوم نہیں پھپھو اور ایمان نے کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں۔ یہ سنتے ہی میرے حلق میں نوالہ اٹک گیا۔ میری بیوی میری طرف گہری نظروں سے دیکھے جا رہی تھی۔ فوراً سے کہنے لگی، چلو کوئی کچھ نہیں سوچے گا، اور ویسے بھی اس کے پاس بہت سارے پیسے ہیں، سلائی کر کے جمع کر رکھے تھے۔ جبھی تو اس کو مزمل نے تھپڑ مارا تھا کہ مزمل نے تو اس کے پیسے چرائے تھے۔ میں نے چونک کر مزمل کی طرف دیکھا تھا تو اس نے اپنی نظر جھکا لی تھی۔ میرے دل میں ایک دم سے خیال اٹھا کہ میں نے غلط قدم تو نہیں اٹھا لیا تھا۔ خیر، اس دن کے بعد عابدہ مجھے دوبارہ کہیں نظر نہیں آئی۔ محلے والے مجھے بڑی نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہتے تھے۔ میں جب بھی باہر نکلتا، لوگوں کا میرے گھر میں آنا جانا ایک دم سے جیسے ختم ہو کر رہ گیا ہو۔ میں نماز پڑھنے مسجد جاتا تو دعا کے بعد امام صاحب میری طرف بہت غصے بھری نظروں سے دیکھتے۔ رفتہ رفتہ لوگ مجھ سے ہاتھ ملانا تک چھوڑ چکے تھے۔ اچانک سے میری نوکری میں مسئلہ بنا اور مجھ پر غبن کا جھوٹا الزام لگ گیا تھا۔ میں یہ دیکھ کر بہت صدمے میں آ گیا۔ میرے افسر نے کہا کہ جب تک تحقیقات پوری نہیں ہو جاتی میں اپنے آپ کو سسپینڈ ہی سمجھوں۔ میں گھر بیٹھ گیا۔ میں ایک اچھی تنخواہ لاتا تھا، ایک دم سے نوکری سے متعلق کی وجہ سے مجھے 4 دن میں آٹے دال کا بھاؤ پتہ لگ گیا تھا۔ مجھے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ اماں اور عابدہ کے گھر سے جانے کے بعد ہی ایک دم سے میری ہر چیز سے برکت ختم ہوگی۔ میری بیوی طبیعت کی بہت تیز اور جھگڑالو عورت تھی۔ جب سے شادی کر کے آئی تھی میں نے اس کی ہر خواہش پوری کی تھی۔ اب ذرا سی تنگی آنے پر وہ روتی پیٹتی کہ مجھے تو اس گھر میں کبھی کچھ ملا ہی نہیں تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میری بیوی نے اچھے وقت میں کچھ سیونگ کر رکھی ہوں گی، لیکن یہ میرا خیال ہی تھا۔ شادی سے پہلے میری بیوی بھی اپنے گھر میں سلائی کرتی۔ میں نے رضوانہ کی منت کرتے ہوئے کہا، رضوانہ، جب تک مجھے بحال نہیں کیا جاتا تم ذرا سی ہمت باندھ لو اور سلائی کرنے لگ جاؤ۔ یہ سن کر اس نے بڑے غصے سے جواب دیا کہ وہ ایسا ہرگز نہیں کرے گی۔ پھر مجبور ہو کر میں نے ہی گھر پر بچوں کے پاپڑ تلنے شروع کر دیے تھے۔ انہیں پیک کر کے مارکیٹ میں دینے چلے جاتا اور خود بھی گھر کے باہر تخت رکھ کر بچوں کی چھوٹی موٹی چیزیں بیچ کر گزارا کرنے کی کوشش کرنے لگ گیا تھا۔ میری بیوی مجھ سے بات بات پر لڑنے لگ گئی تھی۔ عید سر پر کھڑی تھی اور نہ تو اس بار میرے پاس قربانی کی گنجائش تھی اور نہ ہی بچوں کے کپڑے بنانے کی۔ میری بیوی نے ضد باندھ لی کہ کچھ بھی کرو اور کہیں سے بھی جانور لے کر آؤ، کیونکہ اسے اپنے میکے والوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا تھا۔ میں اس کی ضد پر بری طرح سے چڑ گیا تھا۔ میں نے پہلے اسے سکون سے سمجھانے کی کوشش کی،
لیکن جب اس کی زبان حد سے زیادہ چلی تو میرا ہاتھ اس پر اٹھ گیا تھا۔ شادی کے کوئی 14 سال کے بعد پہلی بار یہ سب کچھ ہوا تھا۔ اس نے فون کر کے اپنے فوراً سے بھائیوں کو بلا لیا۔ میرے تینوں سالے بہت بری طرح سے مجھ پر چڑھ دوڑے تھے۔ میری بیوی جاہلانہ عورتوں کی طرح چیخ چیخ کر اپنے بھائیوں کو جھوٹی سچی باتیں بتا رہی تھی کہ میں اسے روز مارتا پیٹتا ہوں۔ میرے بڑے سالے نے مجھے مارا پیٹا اور اپنی بہن اور بچوں کو لے کر جانے لگا۔ میری چھوٹی بیٹی جو میرے بہت زیادہ قریب تھی یہ دیکھ کر رونے لگ گئی اور بھاگ بھاگ کر میری ٹانگوں سے لپٹنے لگی۔ میری بیوی غصے سے اسے مجھ سے چھین کر لے گئی تھی۔ میں روتا رہ گیا تھا۔ 8-9 ماہ پہلے میری بہن بھی اسی طرح سے روتی رہ گئی تھی اور میں نے دروازہ بند کر لیا تھا۔ محلے کی عورتیں چھت پر چڑھ کر میرا تماشا دیکھے جا رہی تھیں، اور جب میں نے رضوانہ کی منت سماجت کرتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگا تھا تو گلی میں کھڑے لوگ بھی میری طرف طنزیہ انداز میں دیکھ رہے تھے۔ میں تھکے تھکے قدموں سے گھر میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے شادی کے فوراً بعد ہی اپنی ماں سے نظریں پھیری تھی۔ شروع دن سے ہی رضوانہ کو حکومت کرنے کا شوق تھا۔ میں نے اس کی ہر جائز ناجائز بات مانی تھی۔ میری بہن کی شادی کے موقع پر بھی اس نے مجھے کچھ بھی کرنے نہیں دیا تھا، اور ہر بات کا جواب یہی ہوتا تھا کہ میں اپنا اور اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ کرنا چاہتی ہوں۔ میری نوکری میں پچھلے 3 ماہ سے مسئلہ بنا ہوا تھا، مگر ایک دن بھی اس عورت نے میری مجبوری سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کتنا غلط تھا جو اس عورت پر اعتبار کر بیٹھا تھا۔ میں بڑا غمگین بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے اماں کی تصویر مجھے دیکھ کر بہت اداس ہو رہی ہے۔ میرے دل میں ایک دم میری بہن کی محبت جاگی اور میں نے سوچا معلوم نہیں وہ بیچاری اس روز رات کو کہاں گئی ہوگی۔ میرے دل میں ایک خیال اٹھا تو میں نے فوراً گھر سے باہر نکلا اور برابر والوں کا دروازہ بجا کر پوچھنے لگا، رحمت بھائی، آپ نے یا بھابی نے عابدہ کو دیکھا تھا اس روز؟ وہ کس طرف کو گئی تھی؟ ان لوگوں کو شام ہوئے سارے مسئلے کا علم تھا۔ میری طرف غصے بھری نظروں سے دیکھ کر کہنے لگی، معلوم نہیں کہاں گئی ہوگی بیچاری، ہم نے تو بہت منت سماجت کی تھی کہ بیٹا چلو ہمارے گھر میں ہم تمہیں رکھ لیتے ہیں، لیکن وہ روتی ہوئی یہاں سے چلی گئی تھی۔ مسجد میں جانے والے نمازی بھی رک رک کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہی بات کہہ رہے تھے کہ بیٹا تم ہمارے ساتھ چلو۔ میرا دل ایک دم سے بھر گیا تھا۔ میں اپنی بہن کو کہاں ڈھونڈنے جاؤں؟ میں نے بہت سارے گھروں میں معلوم کیا تھا، لیکن کہیں سے بھی عابدہ کا کوئی پتہ معلوم نہ ہو سکا تھا۔ چند دنوں کے بعد عید تھی۔ میرا گھر ہر وقت اداسی میں ڈوبا رہتا تھا۔ میں نے گھر میں رہنا ہی چھوڑ دیا۔ اب میں بچوں کی چیزیں ٹھیلی پر لے کر گلی گلی بیچتا پھرتا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی نور احمد ہے جو کچھ عرصہ پہلے ایک سرکاری محکمے میں ہیڈ کلرک تھا۔ میری بیوی نے مجھے خلا کا نوٹس بھیج دیا تھا۔ میں حیران و پریشان تھا کہ بیوی کے شادی کے بھی 14 سال بعد میری بیوی سے رشتہ اس قدر کمزور تھا کہ ایک ذرا سی لڑائی پر اس نے مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، اور بالآخر اس کی ضد کی ہی جیت ہوئی اور ہماری خلا ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد میرے دفتر میں مجھ پر الزام جھوٹا ثابت ہو گیا۔ اس دوران میں مسلسل خدا سے معافی مانگتا تھا اور عابدہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے امام صاحب کی بہت منت سماجت کی کہ وہ میری بہن کو ڈھونڈنے میں میری مدد کریں، لیکن انہوں نے کہہ دیا تھا کہ گاؤں کا کوئی بھی انسان تمہاری مدد کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ میری بیوی کو خلا لیے ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ ایک روز رات کے وقت جب میں کھانا بنا کر کھانے بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پر تیز تیز دستک ہوئی۔ میں نے جلدی سے جا کر دروازہ کھولا تھا۔ وہاں میرے تینوں بچے بہت بری حالت میں کھڑے ہوئے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے مزمل انہیں گھر سے لے کر نکلا ہو۔ میرے بچے مجھ سے لپٹ کر
بری طرح سے رونے لگ گئے تھے۔ میری چھوٹی بیٹی بہت زیادہ ڈری ہوئی اور گھبرائی ہوئی تھی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ان کی ممانی نے ذرا سی شرارت کرنے پر انہیں مارا پیٹا ہے اور پھر ان کے ماموں زور زبردستی انہیں گلی کے نکڑ پر چھوڑ گئے ہیں۔ مزمل نے بتایا کہ امی رو رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ مکافات عمل ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی بیوہ بہن اور یتیم بھانجی کے ساتھ جو کچھ کیا اس کا بدلہ مجھے دنیا میں ہی مل رہا ہے۔ میں بچے کو اپنے ساتھ لے کر اندر لے گیا۔ میرے بچوں کی تعلیم بھی بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی۔ میں نے نئے سرے سے انہیں سکول میں داخل کروا دیا۔ صبح اٹھ کر ان کے لیے ناشتہ بناتا تھا، سالن رات کو بنا کر رکھ دیتا، اور جب وہ اسکول سے واپس آتے تو مزمل خود انہیں روٹیاں بنا کر دیتا تھا۔ میرا بڑا بیٹا وقت سے پہلے ہی سمجھدار ہو گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کئی سال گزر گئے۔ میری بیوی نے کئی بار اپنے بچوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن میرا بڑا بیٹا سختی سے اس سے بات کرنے سے منع کر دیتا تھا۔ دکھوں اور پریشانیوں نے وقت سے پہلے مجھے بوڑھا کر دیا تھا۔ میری بیٹی بہت سمجھدار نکلی تھی۔ بیٹی کی عمر 20 سال ہو گئی تھی۔ چھوٹا بیٹا 17 سال کا تھا۔ مزمل 28 سال کا ہونے والا تھا۔ میں بار بار مزمل سے کہتا تھا کہ وہ شادی کر لے تاکہ گھر میں کوئی عورت آ جائے، اور پھر میں اس کی بہن کے لیے بھی رشتہ دیکھ کر اسے بھی رخصت کر دیتا ہوں۔ لیکن مزمل سختی سے کہتا کہ اگر میری شادی میری ماں جیسی کسی عورت سے ہو گئی تو وہ بھی کل کو میری بہن کو رات کے وقت گھر سے باہر نکال کر کھڑا کر دے گی، اور میں تو آپ کا بیٹا ہوں، کب بدل جاؤں مجھے کچھ بھی پتہ نہیں۔ میں اس کی یہ بات سن کر گردن جھکا لیتا تھا۔ مزمل نے ہی مجھے بتایا تھا کہ امی نے مجھ سے کہا تھا کہ عابدہ کی پیٹی میں رکھے ہوئے پیسے چرا کر انہیں دے دوں، اور میں نے جیسے ہی پیسے نکالے پھپھو نے دیکھ لیا تھا۔ پہلے انہوں نے بہت پیار سے مجھ سے پیسے واپس مانگے تھے، لیکن امی نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ انہیں میں ہرگز بھی پیسے نہیں دوں، تو تنگ ہو کر اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا تھا۔ میں یہ سن کر بہت زیادہ شرمندہ ہوتا تھا۔ کاش میں اس وقت ہی اپنی بہن سے پوچھ لیا ہوتا، یا اپنے بچوں سے ہی پوچھ لیتا، تو آج ہرگز یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا۔ ایک روز میری طبیعت خراب ہوئی تو مزمل مجھے اپنے ساتھ سرکاری ہسپتال میں لے گیا تھا۔ میری نظر وہاں ایک خوبصورت لڑکی پر پڑ گئی جو اپنی ماں کے ساتھ ہاسپٹل آئی ہوئی تھی۔ مزمل میری سلپ بنوانے کے لیے چلا گیا ہوا تھا جب کاؤنٹر پر کھڑی نرس نے اسے پکار کر کہا، ایمان افضل۔ یہ سن کر میں بے چین سا ہو گیا۔ میں تیزی سے چلتا ہوا اس لڑکی کی طرف جانے لگا تھا تو اچانک سے وہ لڑکی معلوم نہیں کہ کس کمرے میں چلی گئی تھی۔ مزمل نے میری سلپ بنوا لایا تھا۔ مجھے اپنی جگہ بیٹھا نہ دیکھ کر وہ مجھے ڈھونڈنے لگا۔ میں بری طرح سے ہانپ رہا تھا۔ جب مزمل مجھے بھاگتے ہوئے پکڑا، بابا کیا کرتے ہیں؟ پہلے ہی طبیعت ٹھیک نہیں، اوپر سے آپ بھاگ رہے ہیں، پھر سے سانس اکھڑ جائے گی۔ وہ فکر مندی سے میرا بازو تھام کر کھڑا تھا۔ میں نے اسے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بتانے کی کوشش کی کہ بیٹا میں نے ابھی یہاں چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا ہے جس کا نام ہے ایمان افضل۔ بیٹا مجھے لگتا ہے کہ تمہاری پھپھو یہیں کہیں موجود ہے، میرے ساتھ چلو، ڈھونڈنے میں میری مدد کرو۔ مزمل بھی یہ سن کر کافی پریشان سا ہو گیا تھا، اور اس نے بھی کاؤنٹر پر پتہ کرنے کی کوشش کی تو نرس نے بتایا کہ کچھ دیر پہلے ایمان افضل نام کی لڑکی اپنی والدہ کے ٹیسٹ رپورٹ لینے آئی ہوئی تھی۔ مزمل بھی یہ سن کر بہت زیادہ خوش تھا۔ اس نے نرس سے درخواست کی کہ اگر دوبارہ وہ لڑکی ہاسپٹل آئے تو وہ اسے فون کر کے اطلاع کر دیں، کیونکہ وہ اس کی بچھڑی ہوئی پھپھو کی بیٹی ہے۔ ڈاکٹر نے میری طبیعت دیکھ کر مجھے کچھ ضروری ٹیسٹ لکھے تھے اور خدشہ ظاہر کیا کہ میرے دونوں گردے جواب دے چکے ہیں۔ بعد میں جب مجھے رپورٹ ملی تو یہ واقعی ہی میرے گردے بری طرح سے خراب ہو چکے تھے۔
ڈاکٹر نے فوراً میرے بیٹے سے کہا اگر انہیں زندہ رکھنا ہے تو فوراً سے ڈونر کا انتظام کرو، اور یہ سن کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ جیسے ہی ہم ہاسپٹل سے نکلنے لگے اچانک میری نظر اسی لڑکی پر پڑی جو کہ عورت کا ہاتھ پکڑ کر ڈاکٹر کے پاس جا رہی تھی۔ میں نے اپنی حالت کی بھی پرواہ نہیں کی اور تیزی سے بھاگتا ہوا ان دونوں کی طرف لپکا تھا۔ جیسے ہی میری نظر اس عورت پر پڑی تو واقعی ہی میری بہن عابدہ تھی۔ ایمان اجنبی نظروں سے میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ عابدہ مجھے دیکھتے ہی زاروں قطار رونے لگ گئی تھی۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنی بہن سے معافی مانگی۔ مزمل بھی بھاگتا ہوا میرے پیچھے ہی چلا آیا تھا، وہ بھی اپنی پھپھو سے لپٹ گیا تھا۔ سارے لوگ ہمیں حیرت سے دیکھے جا رہے تھے۔ مزمل ہم لوگوں کو لے کر ویٹنگ روم میں بیٹھ گیا تھا۔ جب ایمان کی ماں نے اس کو بتایا کہ میں اس کا ماموں ہوں تو وہ مجھے دیکھ کر کچھ خاموش سی ہو گئی تھی۔ میری بہن بے تابی سے مجھے پوچھنے لگی گھر بار بیوی بچوں کے بارے میں۔ میں نے اداسی سے اسے بتا دیا کہ رضوانہ نے تھوڑے سے حالات خراب ہونے پر خلا لے لی تھی اور بچے کچھ عرصے کے بعد ہی میرے پاس واپس آ گئے تھے۔ ہاتھ میں رپورٹس دیکھ کر عابدہ نے مجھ سے پوچھا بھائی جان کیا ہوا ہے آپ کو؟ میں اداسی سے مسکرا دیا تھا اور کہنے لگا تمہارے ساتھ ظلم کیا تھا اس کی سزا بھگت رہا ہوں۔ بہنا اب تم مل گئی ہو تو مجھے دل سے معاف کر دو تاکہ میں اس دنیا سے سکون سے جا سکوں۔ میرے بعد میرے بچوں کو تھوڑا خیال رکھ لینا۔ میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ تمہیں یہ بات کہہ سکوں، مگر ہاں میں جانتا ہوں کہ تم میرے جیسی نہیں ہو، تم بہت عظیم ہو۔ عابدہ یہ سب سن کر رونے لگ گئی اور کہنے لگی بھیا میں نے تو کبھی آپ کو یا بھابھی کو بد دعا نہیں دی، یہ تو میری قسمت تھی۔ ماں باپ کے فوت ہو جانے کے بعد شوہر نے بھری جوانی میں آنکھیں بند کر لی تھی۔ بس اسی روز میرا گھر سے نکلنا بھی میرے لیے بھلائی ہی تھا۔ میں پریشان سی بیٹھی ہوئی تھی کہ نسرین باجی جو بچوں کو سبھارا پڑھاتی ہیں وہ میرے نزدیک سے گزری اور مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ جب میں نے انہیں سب بتا دیا تو وہ فوراً سے مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ اکیلی رہتی تھی، ان کے پاس ان کا ایک بھائی آتا جاتا تھا، بچپن ہی سے وہ ہمیں جانتی تھی۔ کچھ روز کے بعد اس نے مجھے سمجھایا تھا کہ میں ان کے بھائی سے نکاح کر لوں۔ سلطان کی پہلی بیوی فوت ہو چکی تھی اور ان کا ایک بیٹا تھا جسے نسرین باجی نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اور وہ بھی کچھ ہی دن میں مجھ سے مانوس ہو گیا تھا اور ایمان سے بھی، لیکن میں خوف زدہ تھی کہ نہ جانے اب زندگی میں کون سا موڑ آ جائے گا۔ لیکن نسرین باجی اور سلطان نے مجھے بھروسہ دلا دیا کہ وہ کبھی بھی مجھے کوئی تکلیف نہیں آنے دیں گے۔ آج ماشاء اللہ الحمدللہ سے میری شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں۔ میں اپنے گھر بار میں خوش ہوں۔ ایمان کی بھی اچھی پرورش کی ہے سلطان نے، اور اسے کبھی بھی اپنے باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ سلطان کا پہلا بیٹا مزمل اسے اپنی سگی بہن سے زیادہ چاہتا ہے۔ ہم دونوں کے 2 اور بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے میرے تمام دکھوں کا مداوع کر دیا ہے۔ میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ بے شک اس وقت کھٹور ہو گیا تھا، لیکن اس دنیا میں اچھے لوگ بھی تھے۔ خدا کا شکر تھا کہ میری بہن کسی مزید مصیبت کا شکار نہیں ہوئی تھی۔ عابدہ نے جب بار بار پوچھا تو مزمل نے اسے بتا دیا کہ دونوں گردے جواب دے چکے ہیں اور ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ جلد سے جلد ٹرانسپلانٹ کروا لیا جائے۔ عابدہ یہ سنتے ہی بے چین ہو گئی اور کہنے لگی کہ اپنے بھائی کو گردہ میں خود دوں گی۔ مزمل یہ سن کر اسے منع کیا، کہنے لگا پھپھو آپ تو پہلے ہی بیمار ہیں۔ وہ ہنسنے لگ گئی اور کہنے لگی کوئی بیماری نہیں ہے، بس چھوٹا سا گلے کا انفیکشن تھا۔ لیکن ایمان پریشان ہو گئی تھی، اس لیے زبردستی مجھے ہاسٹل لا رہی ہے۔ میں نے بہت انکار کیا لیکن وہ باضد رہی۔ اس کا شوہر سلطان بھی ہاسپٹل پہنچ گیا۔ جب ایمان نے اس کو کال کر کے بتا دیا کہ اموں کو
ماموں جان مل گئے ہیں۔ وہ بہت ہی زیادہ خوش اخلاق انسان تھا، بہت محبت سے ملا، اور جب اسے معلوم ہوا کہ مجھے اس وقت ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے تو اس نے مجھے خوشی سے اجازت دے دی کہ اگر عابدہ صحت مند ہے تو وہ اپنے بھائی کو گردہ دے سکتی ہے۔ میں نے سلطان سے بھی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لی۔ میں اپنے رویے پر بہت زیادہ شرمندہ تھا۔ دونوں بہن بھائیوں کے ضروری ٹیسٹ ہوئے۔ ڈاکٹرز نے ہمیں 10 دن کے بعد کی ڈیٹ دی ہوئی تھی۔ ہم لوگ خوشی خوشی ہاسپٹل سے باہر نکلے تو ایک بھکارن نے بڑی درد مند نانا صدا لگائی تھی کہ میں 2 دن سے بھوکی ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کے نام پر کچھ دے دو۔ مزمل جیسے ہی اپنی جیب سے پیسے نکالنے لگا تھا، اس کی نظر جب اس بوڑھی عورت پر پڑی تو وہ حیرت سے اپنی جگہ کھڑا رہ گیا تھا۔ مزمل کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہم جب چلتے چلتے وہاں جا پہنچے تو بھکارن بھی کی نظر مجھ پر اور عابدہ پر پڑی تو وہ ایک دم سے بھاگ کر عابدہ کے قدموں سے لپٹ گئی اور اس سے معافی مانگنے لگی۔ عابدہ اور میں پریشان تھے، یہ سب کیا ماجرا ہے؟ جیسے ہی اس عورت نے سر اٹھایا تو یہ دیکھ کر میرے دونوں ہم بہن بھائی حیرت سے گنگ کھڑے رہ گئے تھے۔ وہ رضوانہ تھی۔ رضوانہ رو رو کر عابدہ سے معافی مانگ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو عابدہ، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ دیکھو میں نے تمہیں تمہارے بھائی کے ہاتھوں سے گھر سے نکلوا دیا۔ آج بھی میں برسوں بعد تمہاری طرح گھر سے بے گھر ہوں اور سڑکوں پر خاک چھانتی پھر رہی ہوں۔ میرے ظلم کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی دنیا میں دے دیا ہے۔ عابدہ نے اسے معاف کر دیا اور اسے مزمل سے کہنے لگی، بیٹا اپنی ماں کو لے کر اپنے گھر لے جاؤ، بے شک ایک کمرے کا ہی صحیح، انہیں گھر لے کر جاؤ کیونکہ یہ تمہاری ماں ہے۔ بھائی بے شک ان کے لیے نامحرم ہیں، لیکن تم ان کے بیٹے ہو، تمہارے ہوتے ہوئے انہیں سڑکوں پر اس حال میں رہنا زیب نہیں دیتا ہے۔ مزمل جو چپ چاپ کھڑا روئے جا رہا تھا اپنی ماں سے لپٹ گیا۔ بہن اپنے ماں سے کتنے بھی ناراض تھے، لیکن میں نے اس بات کا گواہ تھا کہ گزرے سالوں میں انہوں نے ایک ایک لمحہ اپنی ماں کو یاد کیا تھا۔ میں نے بھی مزمل کو اجازت دے دی تھی کہ فی الحال مزمل اسے اپنے ساتھ گھر پر لے کر چلا گیا۔ وقت کا پہیہ بہت تیزی سے چلتا ہے، یہ دنیا مقافات عمل کا گھر ہے۔ انسان کو ہر اسی صورت کاٹنا ہی پڑتا ہے۔ برسوں کے بعد کھوئے ہوئے تمام رشتے واپس مل جانے پر میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔